نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله على كل شيء قدير. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا کون سی چیز پر؟ فرشتوں کی تخلیق پر، ان کی ساخت اور بنانے میں اور ان سے کام لینے میں، اور ان کی جو تعداد ہے یعنی ان کی کثرت اور پھر ان کا سائز، بہت ہی امیزنگ چیز ہے. اور یہاں جو آتا ہے نا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تو بتایا نہیں کہ کتنا اضافہ. جب سب کچھ ختم ہوگا تو ان کی بھی ہو جائے گی، یعنی کل من علیہا فان میں سبھی پھر شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک ان کے کام ہیں، جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، جب تک وہ کام ہو رہا ہے تو وہ بھی موجود ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا اور پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں گے، سور پھونکنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. بس صرف ایک اللہ ہی کو بقا. یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں. کل بھی ہم نے پڑھا اور آج بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور میں جب پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہے. ابھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پیدائش کے بعد حفاظت کا کام، اور پھر ہمارے اعمال لکھنے کا کام، پھر موت کے وقت جان لینے بھی وہی آتے ہیں، اور پھر قبر میں بھی وہی، پھر قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر ساتھ ہو لیں گے. تو ہماری زندگی کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے. یعنی اگر آپ غور و فکر شروع کریں تو آپ کس وقت تنہا ہوتے ہیں ان کے بغیر؟ ہر جگہ ہی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. صرف اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب آپ بے لباس ہوتے ہیں. تو اس سے شکر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور دل میں ایک اطمینان اور امن بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محافظ بنائے جو مختلف چیزوں سے حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے خود انتظام کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی. یعنی یہ خاموش خدمت گار ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے آپ کا کام کر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کی حفاظت، آپ کے جسم کی حفاظت، آپ کے بہت سی چیزوں کی، حتیٰ کہ بہت سے کاموں میں مددگار بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اگر ایک اوور آل پکچر آپ دیکھیں کہ یعنی پورا جو فرشتوں کی جو ڈومین ہے، یا جو فرشتوں کا ایک عالم ہے، عالم الملائکہ جنہیں کہہ سکتے ہیں آپ، حیران کن ہے. اور ان کی استقامت کو دیکھ کر عمل پر استقامت بھی آتی ہے. یعنی ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے. سامنے نظر تو نہیں آتے لیکن وحی کے ذریعے ہمیں ان کی جو صفات پتہ چلی ہیں ان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح دوڑ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کسی پہ ترس نہیں کھانا وہاں ترس نہیں کھاتے. کائنات کے نظاموں سے لے کر ایک ایک انسان اور ایک ایک مخلوق کے ساتھ جس طرح مقرر ہے، وہ حیرانی ہوتی ہے. تو ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کے وجود پر ایمان لانا. گڈ. ان کے جو اعمال ہیں یا ان کی جو صفات ہیں ان کو ماننا کہ وہ کام کرتے ہیں، یا ان کی کچھ صفات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو ماننا. اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ہم نے دیکھی تو نہیں ہوتی، قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے. جی. اور جب وجود پر ایمان لائیں گے تو اس بات پر بھی ایمان ہوگا کہ ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے. مجموعی طور پر بھی جو ان کے افعال اور صفات ہیں ان کو ماننا، اور خصوصی طور پر جو ہم سے متعلق ہیں براہ راست ان پر توجہ کرنا. لیکن یہ کہ وہ اجمالی اس میں آ ہی جاتا ہے سب کا. ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور پھر یہ جن کے نام اللہ نے ہم کو بتائے ان کے ناموں کے ساتھ ان کو ماننا، یعنی ان کے ناموں کو بھی ماننا کہ جبریل نام کا فرشتہ ہے، اسرافیل ہے. کچھ قوموں نے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اللہ کا شریک قرار دے دیا، تو اس کی نفی کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں. اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان کا کوئی جینڈر نہیں ہے مرد اور عورت کی شکل میں، وہ اس سے بالا ہے. ٹھیک. یعنی جو جو اعمال ہمیں معلوم ہیں ان کے جب وجود پر ایمان لائیں گے تو ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے ناموں کے اعتبار سے، ان کی خصوصیات اور ان کے کاموں کے اعتبار سے ہوگا. ایمان بالغیب کا ایک حصہ بھی ہے. جی. ان کی کوئی تصویر کشی کرنا یا ان کا کوئی
نقشہ بنانا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں تاکہ باقی حصہ بھی مکمل ہو جائے. اسرائیل علیہ السلام، موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے. قرآن مجید میں ان کا نام ملک الموت بیان ہوا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سورۃ السجدہ. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا. نمبر 5، فرشتہ موت کے معاون فرشتے. یہ 2 قسم کے ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. یہ دونوں فرشتے فرشتہ اجل کے خصوصی معاونین ہیں، یعنی ہیلپرز ہیں. یعنی پوری ایک آرگنائزیشن ہے جو اس کام پر متعین ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، سورۃ الانعام آیت 21. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. قرآن مجید میں موت کے ان فرشتوں کو النازعات اور الناشطات کہا گیا ہے. النازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو انتہائی سختی، شدت اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں، جبکہ الناشطات سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو اہل ایمان متقی لوگوں کی ارواح کو نہایت نرمی اور محبت سے نکالتے ہیں. نمبر 6، روح لے کر چڑھنے والے فرشتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح جب نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں. آسمان والے کہتے ہیں، کیسی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس کے بدن پر رحمت نازل کرے جس کو تو آباد رکھتی تھی. روح جسم کو آباد رکھتی. اس کے بعد پروردگار کے سامنے اس کو لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو اخیر وقت تک کے واسطے سدرۃ المنتہا میں لے جاؤ. اور کافر کی روح جس وقت نکلتی ہے آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں، کیسی خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اخیر وقت تک کے واسطے اس کو سجین میں لے جاؤ. صحیح مسلم. نمبر 7، منکر نکیر. وہ فرشتے جو مرنے کے بعد آدمی سے 3 سوالات کرتے ہیں. منکر نکیر ہیں. منکر نکیر کا مطلب ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہاں سے مسکرائیں یا ترس کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال کر لوگ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو مردے کے پاس 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرے بھائی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا دستور کیا ہے، تیرے اعمال کیا ہیں، وغیرہ. جس مومن متقی کو اللہ نے توفیق بخشی اور اسے قول ثابت پر قائم رکھا، وہ ان سے پوچھے گا، کس نے تمہیں مجھ پر یہ اختیار دیا ہے، کس نے تم دونوں کو میرے پاس بھیجا ہے. یہ سوال اللہ کے پسندیدہ علماء ہی کر سکیں گے. چنانچہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہے گا، یہ سچ کہتا ہے، ہماری سختی سے بچ گیا ہے. تو مومن انہیں جواب میں کہے گا، میرا رب اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہے، تمام مومن میرے بھائی ہیں، قرآن میرا قائد اور امام ہے، سنت رسول دستور ہے، میں نے کتاب اللہ پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. منکر نکیر یہ سن کر کہتے ہیں، تم نے سچ کہا. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ جناب رسالت معاد کے متعلق تم کیا کہتے ہو. مومن جواب دے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ دونوں کہیں گے، ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے. پھر اس کی قبر ہر طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے. تب مردہ کہے گا، مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزشت سناؤں. وہ دونوں کہیں گے، جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگا سکتا ہے، اسی طرح تم قیامت تک آرام کرو. اور اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو وہ ہر سوال پر شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کرتا تھا. ہائے مجھے نہیں معلوم. فرشتے کہیں گے، ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا. زمین باہم مل جائے گی. پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، یعنی باہم بھیج جائیں گی، اور تا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا، یعنی تنگی کا، ضیق المقام. نمبر 8، حاملین عرش. یہ تعداد میں 4 ہیں. حامل کہتے ہیں نا اٹھانے والے کو، حاملین جمع ہے اس کی. حاملین عرش یہ تعداد میں 4 ہیں. قیامت کے دن ان میں مزید 4 کا اضافہ ہو جائے گا اور ان کی تعداد 8 ہو جائے گی. قرآن مجید میں ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، سورۃ المؤمن آیت 7.
جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں حاملین عرش؟ نمبر 1 اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور نمبر 3 ایمان لانے والوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ سورۃ الحاقہ, اور تمہارے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, یعنی قیامت کے دن. نمبر 9 رضوان جنت, یہ جنت کے دربان ہے. علاوہ ازیں جنت میں موجود حور و غلمان اور جنتوں کی نگرانی بھی ان کے ذمہ ہے. ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سورۃ الرعد 23 اور 24. اور رحمت کے فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے. فرشتہ دوزخ نمبر 10. دوزخ کے انتظام کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان پر 19 داروغہ یا سردار ہیں. اللہ کی طرف سے یہ دوزخیوں کو عذاب دینے پر مامور ہیں. فرمان الہی ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا سورہ مدثر 26-31. میں انقریب اسے دوزخ میں داخل کروں گا, اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے گی, اور وہ بدن کو جھلسا کر سیاہ کر دے گی. اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں, اور ہم نے دوزخ کے نگہبان فرشتے ہی بنائے ہیں, اور ان کی گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. جہنم کے 19 داروغوں کے سب سے بڑے سردار کا نام مالک ہے, جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ زخرف 77. اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے. فرشتے کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارے لیے کچھ کر سفارش. نمبر 11 کرامن کاتبین. کرامن کس کو کہتے ہیں؟ عزت والے, معزز. کاتبین لکھنے والے. ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اس کو لکھتے ہیں. دائیں کندھے پر نیکی اور بائیں کندھے پر بدی کا اندراج کرنے والے فرشتے مقرر ہیں, اور ہر آدمی کے اعمال کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ سورۃ الانفطار 10 اور 11. اور بے شک تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو باعزت ہیں اور تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں. آپ نے فرمایا نماز کے اندر بندہ چونکہ اللہ سے مناجات کرتا ہے اس لیے سامنے کی طرف یا دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوکے, اس لیے کہ دائیں طرف نیکی کا فرشتہ نیکیاں درج کرتا ہے, تو اس فرشتے کا احترام کرنا چاہیے. پہرے دار فرشتے نمبر 12. یہ وہ فرشتے ہیں جو دن رات انسانوں اور ان کے اعمال کی حفاظت اور نگرانی کر رہے ہیں. کس کی؟ اعمال اور خود انسانوں کی, یعنی انسانوں کی بھی اور ان کے اعمال دونوں کی. اور ان کو بہت سی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ سورۃ الرعد 11. اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. کس کی؟ انسانوں. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو پھر جو تکلیف پہنچنی وہ پہنچ جاتی. مجاہد کہتے ہیں خدا کے یہ فرشتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے شریر انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بالکل بے ہوش ہوتے ہیں نا, کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا, کون دیکھ رہا ہے, کوئی کیا کرنے والا ہے, کچھ بھی تو اپنی خبر ہوش نہیں ہوتی. تو اس کو کون حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ اور خصوصاً اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور اگر آپ آخری آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی وہ پڑھیں, یہ فرشتے انسان کے ایک ایک لفظ اور عمل کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید قاف 18. انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر وہاں ہمارا ایک حاضر محافظ موجود رہتا ہے. دیکھیے اگر اللہ ان کو دماغ ریڈنگ کی اجازت دے دے تو کیا مشکل ہے. ان کو اگر خاص قسم کی کوئی صلاحیت دی گئی ہے تو
اس کا غیب سے تو تعلق نہیں، صلاحیت ہی ہے نا. جسے اگر شیطان کو اجازت ہے کہ خون کے اندر دوڑ لے، تو فرشتوں کو بھی اجازت ہو سکتی ہے کہ ہماری جو برین ویوز ہیں ان کو اسٹڈی کر لے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس حفاظت کا مطلب کیا ہے. بیسیکلی یہ جو محافظ فرشتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک اوپینین تو یہ ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. حافظ بمانا نگران، یعنی واچ کر رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں، اور اس کو پھر لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 13 فرشتہ تقدیر. انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے وہ عرض کرتا ہے پروردگار نطفہ یعنی میں بناؤں، پروردگار بستہ خون یعنی کہ جمع ہوا خون، پروردگار لوتھڑا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کی بناوٹ مکمل کرنی چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار یہ لڑکا ہے یہ لڑکی، نہیں اللہ کے حکم کے مطابق پر وہ شیپ ملتی، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت، رزق کیا ہے، عمر کیا ہے. اس طرح کی یہ باتیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی، اور یہ کام بھی فرشتہ کر رہا ہوتا ہے. نمبر 14 پہاڑوں کے نگران. ان فرشتوں کے ذمہ پہاڑوں کی نگرانی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارشاد ہو تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو ملا کر ان گستاخوں کو چکنا چور کر دیں، یعنی جو طائف کے لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے. نمبر 15 گشت کرنے والے فرشتے، یہ گھومنے پھرنے والے جن کو ملائکۃ سیارہ کہا جاتا ہے. بعض فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں، اہل ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کے گوشے میں درود و سلام بھیجتا ہے اس کا ہدیہ عالم برزخ میں جا کر دربار رسالت میں پہنچاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ ذکر کی محفلوں کو بھی گھیر لیتے ہیں. دعا کرنے والے فرشتے. نمبر 16 کچھ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت قبول ہوتی. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ جو اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اتنا ہے. کبھی میں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس بھی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دہرا رہا ہے، فوراً ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو ہم کسی کے ساتھ خیر خائی کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہو تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں. قرآن مجید اور سنت نبویہ سے فرشتوں کے بہت سے خواص اور صفات کا علم ہوتا ہے. نمبر 1 حیا. شرم و حیا اس مخلوق کا امتیاز ہے. اس کا اظہار فرشتے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے انہیں اظہار کی توفیق بخشی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. صحیح مسلم. احساس اذیت. جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی. آپ نے فرمایا کوئی شخص پیاز لہسن اور گنا کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی. نیز فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اللؤلؤ والمرجان. فرشتوں کا ان گھروں میں نہ جانا ان مکروہ چیزوں سے انہیں کراہت اور اذیت پہنچانے کی دلیل ہے. اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی فرشتوں کا مشغلہ ہے، اس کی حمد و ثنا ان کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. سورۃ الانبیاء. وہ رات دن اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور کمی نہیں کرتے. سورۃ النحل آیت 49 میں ارشاد فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے. سورۃ الانبیاء آیت 28 میں فرمایا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. نمبر 4 نافرمانی سے اجتناب. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے کاموں سے غافل نہیں ہوتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورۃ التحریم آیت 6. اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. نمبر 5 اللہ کے خاص بندوں سے محبت. فرشتے بھی محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو حکم ہوتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام اہل آسمان کو پکار کر کہتے ہیں باری تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین پر بھی اس کو قبول عام حاصل ہو جاتا ہے. بخاری کتاب التوحید. دعا اور بد دعا کرنا.
فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی ایک دعا یہ ہے، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورة المؤمن 7. اے ہمارے رب، تو رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور جن پر خدا کی لعنت ہوتی ہے فرشتے بھی ان کے لیے لعنت کرتے ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. البقرہ 161. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے ہیں، یہی وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت. ایمان بالملائکہ کا ثمرہ. نمبر 1، فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ کی عظمت کا شعور بڑھتا ہے، اس کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے اور مومنوں کو ممکنہ حد تک گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے. نمبر 2، انہی کی موجودگی کی وجہ سے انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ میرا قول اور فعل لکھا جا رہا ہے. نمبر 3، فرشتے جہاد میں جرأت اور شجاعت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو میدان جہاد میں ہر وقت یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں. نمبر 4، مومن ان کی وجہ سے جنت میں لے جانے والے کام کرتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کو فرشتے سلام کریں گے، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچتا ہے تاکہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کو فرشتے ڈانٹیں گے. نمبر 5، مومن ان کی اطاعت شاری کو دیکھ کر خود بھی اطاعت شار اور گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے. یعنی ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ کا جو ہے نا کہ ہال کھا جائیں گے، اور پھر دوسری دفعہ یہ کہ سب ختم ہو جائیں گے، اور تیسری دفعہ یہ کہ جب سب اٹھائے جائیں گے. اٹھنے کا اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کریں گے. سوال ہے کہ کیا عام انسان فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ انسانوں کی شکل میں جب وہ آتے ہیں، یا کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جن سے وہ، یعنی کہ کوئی چیز ایسی، کوئی بعض اوقات جیسے خوشبو آ سکتی ہے، یا پھر کوئی غیر معمولی چیز آس پاس ہو رہی ہے جسے محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اصل شکل میں تو صرف قیامت کے دن ہی نظر آئیں گے. جی دیکھیے، لوح محفوظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے قرآن مجید بھی اول سے ہی موجود تھا، اب وہاں سے آسمانی دنیا پر آیا، پھر اس کے بعد زمین پر آیا. اسی طرح انسانوں کی روحیں بھی آلریڈی کریٹڈ ہیں، وہ جب آتی ہیں اور انسانوں میں جاتی ہیں، اور تو وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں تو ہر چیز کا ریکارڈ ہے. اب مثال کے طور پر جو سال کا جو بجٹ اترتا ہے لیلۃ القدر کو، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کیا ہونا ہے، تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو ایک مخصوص حصے میں کام کرنے کے لیے وہ انفارمیشن اس پیریڈ کے لیے دے دی جاتی، یا ان کی ڈیوٹی اسائن کر دی جاتی، اور وہ انفارمیشن وہاں سے مین جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا روم جو ہے، وہاں سے اس حد تک صرف اس کی کاپی ان کو دے دی جاتی کہ یہ جا کے کرو، اتنی انسٹرکشنز. اصل کیا ہے وہ سب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ سب چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ہم صرف قیاس ہی کر سکتے ہیں. نہیں، ابھی تو پڑھا ہے ہم نے، ملک الموت کے ساتھ معاون فرشتے ہیں. وہ دیکھیے ایسا ہے نا کہ جیسے اس کے پاس پوری پلاننگ ہے کہ کس کس کو مرنا ہے مثلا آج کے دن، تو وہ اس جگہ پر ویسے ویسے فرشتے بھیج دیتا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آگے سے ڈیلیگیٹ کرتا ہے نا کام کو، اور سپروائز خود کرتا ہے کہ کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے. کسی بھی ریسپانسبل شخص کا یہی کام ہوتا ہے نا. جیسے انسانوں میں جو کسی بھی مثلا کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی کام کا جو امیر ہوتا ہے، یہ ذمہ دار ہوتا ہے. جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو بھی اس کے ذمہ پڑتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو بھی اس کے ذمہ پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سب کچھ اس نے خود کیا، یعنی اس کا کام کیا ہے؟ ڈیلیگیٹ کرنا اور سپروائز کرنا. اصل میں ان سب باتوں کے جواب میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. میں اپنی طرف سے کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتی، اور نہ میرے پاس کوئی ذریعہ کہ میں آپ کے لیے وہاں سے وہ علم سیکھ کر آ جاؤں جس کا سورس صرف وہی ہے، اور میں بھی اسی کے محتاج ہوں جو لکھا ہوا ہے. وہ تو پڑھ کے لا سکتی ہوں لیکن اس کے علاوہ نہیں. پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہوگا. اور پھر یہ کہ ان کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے. مثلاً اگر آپ یہ سمجھتے کہ ملک الموت ہر بندے کی خود ضرور نکالتا ہے، تو جیسے جبریل کے 600 پر ہیں، تو معلوم نہیں ان کو کیا کیا آلات دیے گئے ہوں گے. دنیا میں انسانوں نے انسانوں کو مارنے کے لیے کیا کچھ نکال لیا. یعنی اب جو ٹارگیٹڈ چیزیں بھیجی جاتی ہیں این بندے کے اوپر جا کے لگے یا اس علاقے پہ، اور یہ سب کچھ آٹومیٹک ہونے لگا ہے،
تو کیا یہ تو انسانوں کی کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہے, کتنا اسٹرانگ ہے, اس کی طاقت کتنی بڑی ہے, اور وہ اپنی مرضی سے جس کو جو طاقت چاہے عطا کر دے اپنے انتظام کے لیے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اب مثلاً میں حاملین عرش کی بات کرنے لگی, تھوڑا سا میں اسی لیے کہہ رہی ہوں, ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ تھوڑی سی اور وسعت لے آئیں اپنے علم میں, پھر شاید باتیں مزید سمجھنا آسان ہو. ٹھیک ہے, چند باتیں اور. پہلی, فرشتوں کی تخلیق ہی کے متعلق بات کروں گی, یعنی کہ تخلیق کس قسم کی ہے, ان کی قد و قامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کیسا ہے. پتہ ہے آپ کو کیسا ہے وہ؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اس میں آتا ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ, اپنا بھی دیکھ لیں اور اس کا بھی دیکھ لیں, 700 سال کی مسافت تک ہے. صرف اتنا. کتنے ہیوج ہوں گے, کتنے بڑے ہوں گے, اور ان کے اندر طاقت کتنی ہوگی اور قوت کیا, اور اللہ عالم, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ صرف ایک فرشتے کی ایک چھوٹی سی جگہ کی ڈسکرپشن دی گئی ہے حدیث میں. تو ہم ان کو انسانوں پہ نہ قیاس کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی لمیٹڈ پاورز ہیں یا لمیٹڈ اس کا سکوپ ہے, تو شاید اگر ہم مثلا ملک الموت کو کہتے ہیں وہ سب انسانوں کی بیک وقت, کیونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ایک وقت میں 1000 بندے مر رہے ہیں تو 1000 جگہ کیسے ہوتے ہیں. اللہ عالم, ہو بھی سکتے ہیں, کیا پتا ان کو 1000 آنکھیں دی گئی ہوں, 1000 ہاتھ دیے گئے ہوں, اللہ جانتا ہے, بتایا نہیں گیا ہمیں. تو اس لیے ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا کہ میں نے اسپیسیفکلی دوبارہ جا کے کہا کہ ان کے جو اعمال ہیں, ان کے جو کام ہیں, جیسے بتائے گئے کہ وہ کرتے ہیں ویسا ہی ماننا کہ ہاں وہ کرتے ہیں, کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو اس کے لیے بنایا ہے, پیدا کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب کام دیا تو اتھارٹی بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, وسائل بھی دیے. ایک اور حدیث سے فرشتوں کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. یہ تو قد و قامت ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. صرف اشارہ. ہم تو یہ جتنا مرضی اشارے کریں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہماری کیا طاقت مجال. جی ان کے ٹریولنگ ٹائم آپ دیکھیں. اب تو جو ہماری نالج کے مطابق بھی جو کائنات کی وسعت ہے وہ انبلیویبل حد تک ایک وسیع ہے, لیکن فرشتے اس میں کتنی تیزی سے ٹریول کرتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. ان کے پھر طاقت کتنی ہوگی اور ان کی سپیڈ کتنی ہوگی. یہ لائٹ اور دنیا کے جتنے بھی پیمانے سب فیل ہیں اس کے آگے. تو صرف انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا. پھر ان کے پروں میں طاقت, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو قوم لوط کی بستی تھی اس کو جب انہوں نے اٹھایا تو بس ایک ہلکا سا پر مارا اور پوری بستی اٹھا کے اوپر لے جائی گئی اور پھر وہاں سے واپس پلٹائی گئی, پھینکی گئی نیچے. اسی طرح زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑا کر دیا, بس ایسے ہی پر مارا یا پھر ایڑی ماری تو وہ پورا گڑا ہو گیا جہاں سے پانی نکلنے لگا. مکہ کی زمین آپ کو پتا کیسی ہے, کتنی سخت ہے, پتھریلی, گویا ایک طرح سے پتھر میں ہی انہوں نے کچھ مارا ہوگا, اور وہ کتنا بڑا گڑا ہوگا, کہاں ہوگی پانی کی سطح, کہاں سے نکل آیا پانی, صرف ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں طاقت کا. پھر آواز کی طاقت, السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, پچھلی صحیح بخاری کی تھی جو زمزم کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا, رعد بادلوں کی گرج یا کڑک کے متعلق ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا, رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. وہ کہنے لگے, پھر تو یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا, یہ اس کی ڈانٹ کی ہے. وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ اس کے حکم کے مطابق چلیں, یعنی اس طرف ان کو دھکیلتا ہے. ہم اسے جس طرح بھی تعبیر کریں کہ وہ ان کے درمیان رگڑ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال تسبیح بھی کرتے ہیں. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. بہرحال یہ بھی حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اس کا نام ہی کڑک ہے. ٹھیک, فرشتے کا نام ہی کڑک ہے, جیسے جبریل بھی نام ہے. تو اگر اس کا نام اگر کڑک ہو اور اس کی
آواز ہو. اور کبھی آپ نے کڑک سنی ہے کتنی شدید ہوتی ہے وہ. چلیے یہ بات آپ کو عجیب لگی، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بادلوں پہ فرشتے مقرر ہیں، معلوم ہے نا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بادلوں کو ہانکتے ہیں اور جدھر چاہیں ہانک کے لے جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ روز صبح دیکھا کریں ہوا کدھر سے چل رہی ہے، آج ہوا کدھر سے آ رہی ہے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہر روز ایک نئی ڈائریکشن ہوتی ہے. اور پھر ہم تو ایک چھوٹی سی آنکھ سے وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا منظر. اگر آپ جب جہاز پہ جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو حیران کن. میرے پاس ایک تصویر ہے جو میں نے خود کھینچی ہوئی ہے ایک سفر پہ. بلیو می، سمندر کے ساتھ ساتھ بادلوں کی ٹکڑیاں اس طرح جا رہی ہیں اور بیچ میں 2 سمندر ملے ہوئے اس کے اندر سے گزر کے جا رہی ہیں. لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے آگے آگے کوئی جا رہا ہے اور یہ سارے پیچھے سے فالو کر رہے ہیں. اللہ عالم کیا ہو رہا تھا، لیکن امیزنگ پکچر. اور بعض اوقات وہ جو آتا ہے نا بادلوں میں جو پہاڑ ہیں برف کے، اور وہ بھی ایک کے اوپر ایک بادل اتنے اونچے دور دور تک، حیران کن شکلیں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ ان کو ہانکتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ وہ ان کو مارتے بھی ہیں کہ ادھر چلو، تو ان کے وہ کوڑے کی آواز ہوتی ہے یا وہ مار کی آواز ہوتی ہے. اللہ عالم. فرشتے تو جان بھی نکال لیتے ہیں، اس لیے کسی انسان کو فرشتہ سوچ سمجھ کے کہیے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں تو معصوم فرشتہ ہے، تو میں کہتی ہوں پھر بھی احتیاط برتی ہے، فرشتے جان بھی نکال لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک ایسا کانسیپٹ وابستہ کر دیا نا کہ وہ معصوم سے جیسے ادھر ادھر سیر کر رہے ہیں، کرتے کچھ نہیں. اب جو فرشتے قبر میں مارتے ہیں، وہ جو لوہے سے مارتے ہیں، اس کی جو آواز ہے اس مار کی بھی وہ ہم نہیں سن سکتے. اور اس سے جو چیختا ہے انسان وہ بھی نہیں ہم سن سکتے. اگر وہ سن لے انسان تو بے ہوش ہو جائے، زندہ نہ رہ سکے. اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا ہے جو ہمیں سنوایا نہیں جاتا. پھر انسانوں کو اٹھانا. طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے. اور لوگ دیکھ رہے ہوتے. فرشتوں کی خوبصورتی. آپ کے ذہن میں کوئی تو پکچر ہوگی نا فرشتے کی، ہر انسان کے ذہن میں، یا تو بچپن سے جو سنا ہوتا ہے یا پھر کبھی آپ کسی چرچ میں گئے ہو تو وہاں جو تصویریں بنی ہوتی ہیں فرشتوں کی تو وہ ذہن میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں. اور آپ نہ بھی چاہیں تو وہ بلا وجہ وہ جب آپ فرشتے کی بات سوچتے تو وہ تصویر آ جاتی ہے. کتنا بھی کھرچ کے نکالے، شاید اسی لیے تصویریں بنانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ہاتھ سے ڈرا کرنے سے، کیونکہ جب دیکھا ہی نہیں تو کس کی ڈرائنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال ان کی اصل تو اللہ ہی جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا. ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. یعنی پروں کے اوپر موتی اور یاقوت تھے. وہ کتنے خوبصورت پر ہوں گے نا. ذرا سوچئے ہم اپنے کچھ ایسے ڈریسز پہ تھوڑا بہت کچھ لگا کے تو آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں کہ شاید ہم بڑے آرٹسٹ ہیں. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو ابن جریر کی ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا تھا نا، یعنی جیسے گھاس کے اوپر شبنم کے قطرے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاؤں کے اوپر اسی طرح موتی تھے لگے ہوئے، ڈیو ڈراپس جس کا. کتنے خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی آئے گا اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا. تو جریر داخل ہوئے اور ان کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فرشتے جو ہیں وہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں. یہ صحیح الادب المفرد کی روایت ہے. فرشتوں کی خوراک کیا ہوگی؟ مسئلہ تسبیح. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل. یہ تسبیحات اتنی اچھی ہیں کہ تھکاوٹ سے بھی انسان کو آرام دیتی ہیں، غم سے بھی نجات دیتی ہیں، اور اسی طرح بھوک کا بھی علاج ہے. اور دجال کے مقابلے میں ان تسبیحات کے ذریعے ان کو ایک انرجی بھی ملے گی نا اللہ کے ذکر سے. دیکھیے انسان ہمیشہ کمزور اس وقت پڑتا ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جاتی یا اس کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں. پھر ہے فرشتوں کی گفتگو. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے. کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. جب سورۃ الانعام اتر رہی تھی تو اس وقت بھی فرشتوں کا ایک گروہ جو ہے مسلسل یہ تسبیح پڑھتا رہا. میں سوچ رہی تھی جب یہ ساری چیزیں جان کر، پتہ تو ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ جب اکٹھے ایک جگہ پڑھتے ہیں تو اور احساس ہوتا ہے نا. کہتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جنوں کی اور پریوں کی اور جھوٹی کہانیاں سنانے کی ہے ضرورت؟ جب اتنا میٹر موجود ہے فرشتوں کے بارے میں اور وہ سچائی پر مبنی ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے اور اس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کہا گیا، تو ہمارا ایمان، دیکھیے ایمان کے لیے پہلی شرط علم ہے نا. تو جب علم بھی مکمل نہیں تو ایمان تو مکمل نہیں ہے، پھر ناقص ہے. جب ایمان ناقص ہے تو عمل بھی ناقص ہے، کیونکہ پھر جب اصل چیز سامنے نہیں تو پھر ہم اپنے وہ شیطانی وسوسوں سے گھر کے اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ ساری معلومات دیں. فرشتوں کی تعداد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ یہ 27ویں اور 29ویں شب ہوتی ہے اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی، کثرت سے. خصوصاً قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا نا. کیا آتا ہے؟ بڑی آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اس میں اترتے ہیں بإذن ربہم، ایسے نہیں آ جاتے کہ ایک جا رہا چلو میں بھی پیچھے چلوں. بإذن ربہم، جن کو اجازت ملتی ہے وہی اترتے ہیں. من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر اسی طرح جہنم کو کھینچنے والے فرشتوں کی تعداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام ہوتی ہے نا جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی، جہنم کی 70,000 ہوں گی اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں. تو کتنی بڑی بلا ہوگی. پر وہ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی.